لیا ہوں گا. اب میں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. جہاں ناگپور میں میری تقریر ہوتی ہے وہاں شیعوں کا علاقہ ہے, شیعوں کے ایریا میں رہتے ہیں. ایک لکھنؤ کے ایک مولوی صاحب آئے محرم میں, 12 سال محرم پہ ایک ہی جگہ پہ میں بولا, اور بڑا دلچسپ معاملے ہوتے تھے اس وقت. جیسے یہ آپ بیٹھے, بس یہ میرا اسٹیج لگا ہے, تو جہاں مجمع اینڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ شیعوں کا باڑا شروع ہوتا ہے, یعنی رخ باڑے کی طرف, اور ان کے پونگے ہماری طرف. ان کا پروگرام شروع ہوتا تھا مغرب بعد 7 بجے, 9 بجے ختم ہو جاتا تھا. ہم لوگ پھر 10 بجے اپنی تقریر شروع کرتے تھے, رات کے 11-12 بجے تک چلتی تھی. وہ لکھنؤ کا جو وہ مولوی تھا شیعہ, وہ تبرعی تھا. تبرعی سمجھتا ہے آپ کو؟ صحابہ پر, بزرگوں پہ جو لان تان کرتے, گالیاں بکتے. بڑی شدید تقریر کرتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ میرے لڑکے ہماری کمیٹی کے بیٹھتے تھے اور اس کے اعتراضات کو نوٹ کرتے تھے. وہ تقریر ہو رہی ہے اس کی, 8 بجے سے بیٹھا ہے وہ, اور 10 بجے وہ جب میں اسٹیج پہ آتا تو وہ اعتراض مجھے دیے جاتے اور میں اسی وقت اس کو جواب دیتا. یہ پورے 10 دن معاملہ چلا. تو ایک دن کیا کہتا ہے سنیے, بڑا پیارا جواب دیا تھا میں نے. اس کے بعد سے اس نے رد کرنا ہی بند کر دیا. تو بولا کہاں کھجا لیا میں نے. تو اب کیا بولتا سنیے, بولتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا امام, شیعہ لوگ مانتے نا امام جعفر ہمارے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھاتا تھا, وہ لوگوں کا امام ہے جو پڑھتا تھا. تو میں کہوں گا لوگوں, جو پڑھتا تھا اس کو پکڑ لیا, جو پڑھاتا تھا اس کو چھوڑ دیا. اخروٹ کا چھلکا لے لیا, مغز کو چھوڑ دیا. کتنا بڑا طنز کر رہا ہے وہ. میں نے دیکھا کہ ایک شخص اخروٹ کو پھوڑ رہا ہے اور وہ سخت جو اس کا چھلکا ہے اس کو چبانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے کہا بیوقوف کیا کر رہا ہے؟ کہا یہی اصل ہے, اس میں بہت وٹامنس ہے. میں نے کہا بیوقوف تیرے دانت ٹوٹ جائیں گے. ارے یہ مغز کھا اخروٹ کا. اس نے کہا نہیں مغز تو نہیں لوں گا, مغز میرے کام کا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا, دانت ٹوٹ گئے. تو میں بھی ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ارے تم نے مغز چھوڑ دیا, چھلکے لے لیے, دانت ٹوٹ جائیں گے, تمہاری آخرت تباہ ہو جائیں گی. ہدایت چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو تو آؤ ہمارے امام کے پہلو میں آ جاؤ. اب یہ اس نے تقریر کیا, یعنی امام ابو حنیفہ کی اس نے سخت توہین کی. اب بار بار یہ جملہ دہرا ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھاتا تھا, وہ لوگوں کا امام ہے جو پڑھتا تھا. وہ ہمارا امام پڑھاتا تھا, لوگوں کا امام ہے پڑھتا تھا. اب میرے پاس شیعوں کا بھی بڑا لٹریچر ہے, کبھی یہاں بمبے میں ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا آپ انشاءاللہ. اصول کافی ان کی سب سے معتبر کتاب ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ بخاری مسلم نہیں مانتے. کسی شیعہ سے بات ہو تو کبھی بھی بخاری مسلم مت لے جانا, وہ نہیں مانتے. ان کے یہاں کتب اربع ہے, 4 صحیح حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں. ہمارے یہاں سیاستہ 6 حدیث کی کتابیں, ان کے یہاں 4, جس میں پہلے نمبر پر اصول کافی کلینی کی. کلینی نام ہے ان کے امام کا, نام بھی بڑے عجیب عجیب ہے ان کے یہاں, کلینی. اصول کافی, اس کے بعد ملا یدر الفقی دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر الاستفسار, چوتھے پر تہذیب الاسلام. 4 کتابیں. اور پھر نہج البلاغہ ایک کتاب ہے, یہ بڑی معروف ہے ان کے, جو حضرت علی کی بتاتے, ہمارے علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے. اصول کافی ان کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب, گویا ان کے ہاں کی بخاری. تو میں نے پھر وہ اسٹیج پہ اصول کافی لیا اور کھولا اور ایک روایت پڑھ کے سنائی. اب روایت کیا ذرا سن لیجئے, وہی بس جواب تھا. اور پھر وہ ڈائلیکٹ میں نے اتنی بار بار مارا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھتا تھا. اس نے بولا تھا نا لوگوں کا امام پڑھتا تھا, ہمارا امام پڑھاتا تھا, کہ اس نے بھی بال نوچ لے ہوں گے کہ میں نے کیوں بول دیا. اب سنے میں نے کیا جواب دیا. اصول کافی کھولا, اس میں روایت کیا ہے, امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے, ٹھنڈی کا موقع ہے, اور آپ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں. پاس ہی میں ایک علاوہ جل رہا ہے آگ کا, آگ کا ایک علاوہ روشن ہے, بہت گہرے گڑھا ہے جس میں آگ لکڑیاں ڈال دی گئی. علاوہ کہتے ہیں گڈھا کر دیا جاتا ہے بہت بڑا, اس میں بھی لکڑیاں ڈال دی جاتی, شعلے اور تپش بلند ہوتے رہتی ہے. امام بیٹھ کے حدیث سنا رہے, اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے سری سر ہے لوگوں کے, یعنی ہزاروں کا مجمع ہے. آپ بتا رہے کالا جدی کالا جدی, میرے جد نے یہ کہا, میرے جد نے کہا. تبھی ایک شخص صفوں کو چیرتے ہوئے آتا ہے لوگوں کی, امام جعفر کے قریب آیا, کہتا ہے امام زمانہ امام وقت, یہاں بیٹھ کے کالا رسول اللہ کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ظالم بادشاہ مسلط ہے, شریعت مصطفیٰ کی توہین ہو رہی ہے, آپ کے جد کریم کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ظالم تخت پر مسلط ہے, اٹھیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, جہاد کے لیے علم بلند کیجیے. تو امام نے دیکھا, اس کے جوش, بڑے جوش میں کہا. غلام ایک پاس کھڑا تھا جس کا کام تھا کہ امام کو پانی کی ضرورت ہو تو پانی پیش کر دیتا تھا, کوئی چیز کی ضرورت ہو تو کوئی چیز پیش کر دیتا تھا. تو
تو امام نے اس سے کہا کہ اس علاوے میں کود جا. اس غلام نے آؤ دیکھا نہ تھا، علاوے میں کود گیا. لوگ دوڑے، ارے یہ کیا کیا امام نے، اچھے خاصے ایک انسان کو زندہ جلوا دیا، یہ تو حرام ہے. کسی کو زندہ، ظاہر سی بات ہے شریعت میں تو حرام ہے نا کہ آپ کسی کو کہے خودکشی کر لے، کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے اشارے سے کہا رک جاؤ، کوئی نہ ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہوا. میری بات کا اتنا برا لگا کہ بیچارے غلام کو کیوں علاوے میں کدوا کے جلوا دیا. بہت دیر گزر گئی، ایک محفل پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. جب دیر گزر گئی تو آپ نے اس غلام کو آواز دی، اے میرے فلاں غلام. اس نے علاوے سے جواب دیتا ہے لبیک یا سیدی، میرے سردار میں حاضر ہوں. ہاتھ بڑھا، علاوے میں سے اس نے ہاتھ نکالا. امام جعفر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو باہر نکالا. اہل مجلس دیکھتے تو چونک جاتے ہیں. اس کا جلنا تو دور، اس کے لباس کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. اس نے کہا اے جعفر صادق، اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی، میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے یہ کیا کیا اور کیا دکھانا چاہا. آپ نے فرمایا سن، میں اپنے غلام سے کیا پوچھتا ہوں اس کی بات پہ غور کر. اے غلام، جب میں نے تجھے کہا کود جا تو کیوں کودا؟ کیا تجھے یہ نہیں لگا کہ تو مر جائیں گا، چل جائیں گا، خاک ہو جائیں گا؟ تو غلام بڑے ادب سے کہتا ہے آقا، انجام کی وہ پرواہ کرے کہ جو اپنے آقا کا فرما بردار نہ ہو. سچا غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی ہر بات کو مان لے. آپ نے کہا کود جا، مجھے انجام سے کیا لینا دینا، مجھے تو آپ کا حکم دیکھنا تھا، انجام دیکھتا تو پھر میں غلام کیسا. آپ نے کہا کود جا، میں کود گیا. اب امام جعفر کا جملہ سنی. امام جعفر کہتے دیکھا یہ میرا غلام ہے، یہ ہے میرا حقیقی شیعہ. یہی الفاظ آئے ہیں کتاب میں، یہ ہے میرا حقیقی شیعہ. تو یہ جو دیکھ رہا ہے نا ہزاروں کا مجمع جو میری باتوں کو سن رہا ہے، میری باتوں کو سن کے خوش ہو رہا ہے، یہ سب میرے شیعہ کہلاتے ہیں، میرے ماننے کے دعوے دار ہیں. مگر قسم خدا کی ایک بھی اس میں میرا شیعہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے میرے والد حضرت امام زین باقر کو دھوکہ دیا، امام زین العابدین کو دھوکہ دیا، امام حسین کو دھوکہ دیا، امام حسن کو دھوکہ دیا، علی مرتضیٰ کو دھوکہ دیا. دھوکہ فطرت ہے. ایسے غلام میرے پاس نہیں ہے. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر 11 غلام بھی ایسے ہوتے اس کی طرح تو میں بادشاہ کے خلاف علامہ جہاد بلند کر دیتا. 11 بھی ہوتے. میں نے کہا آپ کی اصول کافی وہ بتا رہی ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں حقیقی سچے ماننے والے 11 بھی شیعہ نہیں تھے. تو امام دیکھ رہے تھے یہ دعوے دار ضرور ہے محبت کے، مگر یہ میرے شیعہ نہیں ہیں، میرے چاہنے والے نہیں ہیں، دغاباز قوم ہے، اور دغاباز کو علم کی امانت نہیں دی جاتی. نعمان ابن ثابت، کوفہ سے تو آ، تیرے دل میں امانت دی جائیں گی. تو دیانت دار بھی ہے، بھروسے مند بھی ہے، وفادار بھی ہے. تو آیا نعمان ابن ثابت، علم دیا امام جعفر نے، آیا تھا نعمان بن کے، اور جب مدینے سے نکلا تو امام اعظم ابو حنیفہ بن کر نکلا. اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھتا تھا، ہمارا دادا امام پڑھاتا تھا. تمہیں علم کی امانت نہیں دی گئی اس لیے تقیہ کرتے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو امام ابو حنیفہ کو کیوں مانا؟ ہم نے کہا ساری وراثت تو امام نے یہاں منتقل کر دی، تو جہاں منتقل ہو گئی اب اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور پھر میں اتنا دہرایا اللہ کا شکر ہے ہمارا امام پڑھتا تھا. اچھا جو پڑھتا تھا وہ ہمارا امام تو ہمارا باپ، ہمارے باپ کو جو پڑھاتا تھا وہ ہمارا دادا. یہ بیچ میں ناجائز اولادیں کہاں سے آ گئی؟ ان کا تو کوئی تال میل ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو تو کچھ دیا ہی نہیں، نہ علم دیا نہ نسبت دی، کہہ دیا کہ میرے شیعہ ہی نہیں. یہ تو سب دغاباز ہے. ایک ہی تو ہے یہ غلام، 11 ہوتے تو جہاد کر لیتا، 11 بھی تو نہیں تھے. تو بہرحال بتانے کا مقصد کہ شیعوں کی اس روایت پر بھی اگر اعتماد کرے، حالانکہ ان کی روایتوں کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بالفرض یہ روایت صحیح ہے مان لے، تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام جعفر نے 2 سال میں کیا کیا نہیں عطا کیا، سب کچھ عطا کر دیا. یہ امام جعفر صادق کا حال تھا.